میرے اسلامی بہنوں، سب کچھ کرنا لیکن اپنے شوہر کو ان 5 جگہوں پر اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گی۔ اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر اگر اکیلا چھوڑو گی تو یاد رکھنا ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ شوہر کی بد دعا تمہاری زندگی تباہ اور برباد کر دے گی، پھر تم ساری زندگی تڑپتی رہو گی، کچھ اس طرح تڑپ ہوگی کہ پھر بچنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آئے گی، کچھ اس طرح مصیبتوں کی دلدل میں پھنسو گی کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن جن عورتوں نے اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑا ہے، ان عورتوں کو پھر کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا، اللہ ان پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا۔ ایسی عورتوں پر زمین بھی لعنت کرتی رہیں اور اللہ کے نوری فرشتے بھی لعنت کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر بیزار اور بے یار و مددگار چھوڑا، ان کی زندگی بربادی کی مثال بن گئی۔ اللہ کی رحمت ان عورتوں سے دور ہو گئی اور وہ دنیا میں شرمندگی کا نشان بن گئی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا بیان بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان پورا سنیں اور اگر ہو سکے تو اپنے آس پاس کی عورتوں کو بھی سنائیں۔ وہ 5 موقع بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ اس عورت کا واقعہ ہے جس نے اپنے شوہر کو 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں کون کون سی مصیبتیں آئیں، اس کی زندگی میں کون کون سے برے وقت آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس پر عذاب بھیجا تو وہ منظر کیسا تھا، یہ سب جاننے کے لیے آج کے بیان کے ساتھ جڑے رہے۔ ایک اللہ والا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن وہ لمبے سفر پر نکلا، سفر اتنا طویل تھا کہ اس کا جسم تھکان سے نڈھال ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے قبرستان کے قریب پہنچا جو ایک سنسان اور خاموش جگہ تھی۔ قبرستان کے کنارے ایک قدیمی اور گھنا درخت کھڑا تھا۔ اللہ والا اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے زمین پر کپڑا بچھایا اور تھکاوٹ سے چور ہو کر کپڑے کے اوپر لیٹ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہونے ہی والی تھیں کہ اچانک قبرستان کی خاموشی کو ایک عجیب اور دل دہلا دینے والی آواز نے توڑ دیا۔ وہ آواز اللہ والے کے کانوں تک ایسے پہنچی جیسے کوئی روح اپنی بے بسی اور غم کا اظہار کر رہی ہو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، وہ بیوی جو اس وقت قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے اسے کبھی بخشش نصیب نہ کرنا، اس بدبخت کو کبھی معاف نہ کرنا کیونکہ اس نے مجھے 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا، میری مدد نہیں کی تھی، اسی لیے اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والا فوراً اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کس کی تھی، کیا یہ آواز واقعی کسی قبر سے آ رہی ہے، اور وہ عورت کون تھی جس کے لیے اتنی سخت بد دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ والے نے اپنی نظریں قبرستان کی طرف دوڑائیں اور غور کرنے لگا۔ قبرستان کی خاموش فضا میں وہ آواز ایک بار پھر گونجی، یا اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا، یہ گنہگار تھی، اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے کیونکہ اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ والا جلدی سے کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں لیکن کہیں بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ آواز بہت واضح تھی، گویا کوئی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ بد دعا کر رہا ہو، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اللہ والے نے ہمت کر کے 2-4 قدم آگے بڑھائے اور غور سے دیکھنے لگے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اتنے میں دور سے قبر کے سرہانے بیٹھا ایک شخص نظر آیا۔ اللہ والا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص زار و قطار رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ غم اور غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا، یا اللہ میری اس کمبخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ بیوی جو اپنے گناہوں کے ساتھ اس قبر میں دفن ہے، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دینا، اس کے لیے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بھیج دینا کیونکہ اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والے کا دل دہل گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے عالم میں اس شخص کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والا اس منظر کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس عورت نے ایسا کیا کیا ہوگا جس کے لیے ایسی سخت بد دعا کی جا رہی ہیں۔ اللہ والا تھوڑی دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس شخص کے قریب جا کر نرمی سے کہا، بھائی تم اتنے غمزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تمہیں اس قدر دکھ کس بات کا ہے اور تم اس قبر میں دفن اپنی بیوی کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ شخص اپنی آنکھوں سے آنسو پوंچھتے ہوئے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں غصے اور درد سے بھری ہوئی تھیں۔ روتے ہوئے بولا، یہ عورت میری بیوی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے۔ اس نے میرا دل توڑا، میرے حقوق ادا نہیں کیے اور ایسے گناہ کیے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ 5 موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسی وجہ سے آج میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والا اس کی بات سن کر اور بھی
پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک شوہر کی بد دعا اپنی بیوی کے لیے اس کی قبر کو کس قدر خوفناک بنا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اور بھی سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ والا اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، تم اتنے غم اور درد کے ساتھ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، نہ پوچھو اللہ والے، میری بیوی نے اپنی زندگی میں وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس نے مجھے ان لمحوں میں تنہا چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے جب بھی وہ 5 موقع یاد آتے ہیں میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کی بے وفائی میرے دل پر ایسا زخم دے گئی ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا، اسی لیے میں روز اس کی قبر پر آتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کمبخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرے، اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ والے نے کہا، اے بندے، بتا تو صحیح کہ وہ 5 موقع کون سے تھے جنہوں نے تمہارے دل کو اتنی تکلیف دی؟ اس شخص نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، شاید اس میں تمہیں وہ جواب مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اللہ والا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ عورت جو آج اس قبر میں دفن ہے، ایک وقت تھا جب یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا پہلی نظر میں اس پر فدا ہو جاتا۔ یہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے ماں باپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ میرے قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے نظریں جھکا لیں اور میں نے نرمی سے کہا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، یہ جو جھونپڑی ہے نا، اس کے اندر میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کا منظر ایسا تھا کہ دل میں ہمدردی اور رحم کا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے ماں باپ کے چہرے غریبی کی شدت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے بوسیدہ اور حالات بے حد خراب تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی چمک تھی۔ میں نے ان دونوں سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی کو ایسی زندگی دوں گا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی میں نے ان کی بہت زیادہ مالی مدد کی اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دیا۔ ان کے دن خوشی اور حیرت سے بھر گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ لڑکی میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے نوازا، بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک خوبصورت مکان بنوایا تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، اس کی ہر تمنا کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر پورا کیا۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھی اور میں نے اسے اپنی محبت اور عزت سے تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کے دن خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزرنے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بیماری ایسی تھی کہ جب اسے تکلیف ہوتی تو اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا، اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ درد صرف اس وقت کم ہوتا جب اس کے دماغ پر 2-4 چھتر مارے جاتے۔ جب بھی ہم اس کے دماغ پر 2-4 چھتر مارتے تو اس کا درد رک جاتا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوتے تھے